بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له عزك بالله يابته من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني فغطيني به فديته بالكساء اليمني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأن البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتذرني لأن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فذهب الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتذرون لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتذرون لأن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك جابته يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتذرون لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم ودف لمن آدهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتذرني لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام
السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد زنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال لی ابی ان اللہ قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال علی لأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اخبرنی ما لجلوس ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبین الا ونزلت علیہم الرحمۃ وحفت بہم الملائکۃ واستغفر لهم لن يتفرقوا فقال علی علیہ السلام اذا واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جالی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبین وفیہم محموم الا فرج اللہ ہمہ الہی آمین ولا مغموم الا وکشف اللہ ہمہ الہی آمین ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته الہی آمین فقال علی علیہ السلام اذا واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے ڈرتے ڈرتے غم تو اللہ کے قدرت کا ڈرتے ڈرتے غم تو اللہ کے قدرت کا توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے ڈرتے ڈرتے خان تو اللہ کے قدرت کا توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے
تو حیدر کچھ علی صلوات اللہم صلی علی محمد مریم سے بے بطول کو رتبہ سوا میں لا مریم سے بے بطول کو رتبہ سوا میں لا بابا اسے رسول صاحب خیر الورا میں لا بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا میں لا شوہر ملا تو خلق کا عقدہ کشا ملا ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے زہرا ہے بے مثال علی لاجواب ہے مریم سے بھی بیتول کو فاتحہ ایک سورہ فاتحہ التماس آپ تمام حال سامان کی مرم البانیان کی مرم تمام شدہ جعفر شدہ کربلا کے لیے ایک سورہ فاتحہ حضرت گرامی مرثی کے چند میں پیشمت کریں گے حضرت دور محمد کے حال پر جب زخم خاک بنت علی کے پہ سر گرے جلتے زمین پتشنا جگر خون میں تر گرے گل پڑ گیا کہ خاک پرش کے کمر گرے سن
کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، عباس دل پہ داغے عالم خاک رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، باجے بجے سے پاغے اردو میں جو ایک بار بیڑی پہ آ کے کہہ گئے اکبر بحال زار، اے بیبیو میری پھپھی اماں سے ہوشیار، گرزوں سے فرق اونو محمد ہوئے فغار، آئے تھے ہم بھی سیفے خبر کے سنانے کو، جاتے ہیں شیخ غریبوں کے لاشیں اڑانے کو، خیمے میں یا تڑپتی رہی زینب حزین، لاشوں پہ بھانجو کے وہاں پہنچے شاہدین، لاشوں پہ بھانجو کے وہاں پہنچے شاہدین، دیکھا کہ گش خاک پر دونوں وہ معجبین، بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں، بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں، ڈھالے گری ہے چھٹ کے دل رو کے ہاتھ سے، اور قبضے مگر چھٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے، شان ہلا ہلا کے پکارے شہ ادار، مامون سار خوش میں آؤ تو ایک ذرا، کچھ خال دل سناتے ہوئے جاؤ میں فدا، یہ سن کے دونوں شیروں نے کیا کہ نیم وا، دیکھا رخ امام تو گھبرا کے رہ گئے، یاد آ گئی وہ بات کے ٹھہرا کے رہ گئے، مولا نے پیار سے کہا ہائے ہائے یہ کیا کیا، ارے لرزا ہے جسم کس کا تمہیں ڈر ہے میں فدا، ارے لرزا ہے جسم کس کا تمہیں ڈر ہے میں فدا، شیخ کے قدم پکڑ کے پکارے وہ محل کا، ارے دھڑکا ہمیں یہ ہے کہیں ہم نہ ہو خفا، ارے دھڑکا ہمیں یہ ہے کہیں ہم نہ ہو خفا، زحمت ہوئی ماں میں فلک بارگاہ کو، ارے سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو، زحمت ہوئی ماں میں فلک بارگاہ کو، اور سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو، جب زخم کھا کے بنتے بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھے محمد والے. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ والعصر 30ویں پارے کا یہ مختصر سا سورہ کہ جسے اس عشرہ اولیٰ کے موضوع کے طور پر منتخب کیا گیا، اور گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی کہ قرآن مجید کا یہ وہ سورہ ہے جو کل قرآن مجید کے مندرجات اور پیغامات کا اگر خلاصہ کیا جائے تو اس سورہ مبارکہ عصر کی صورت میں نظر آتا ہے. اور وہ خلاصے کو کل آپ کے سامنے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں اور پچھلے گزشتہ چند دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے اسے سورہ مبارکہ عصر کہا جائے. تو جب تک قرآن مجید کے احکامات اور اس کے مندرجات اور اس کے پیغامات انسان کے سامنے واضح نہیں ہوں گے، اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے یہ سورہ مبارکہ عصر اس کا خلاصہ قرار پاتا ہے. کل اسی بات کو بیان کیا گیا کہ دیکھیں انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو آنے کے بعد اس انسان کی زندگی کے اندر جو اس کے کل تمام کے تمام زندگی کے اعمال ہے وہ دو صورتوں کے اندر دو حصوں میں تقسیم نظر آتے ہیں. ایک کا تعلق اس کے عقیدے کے ساتھ ہے، اس کے بیلیفز کے ساتھ ہے، اس کے نظریات کے ساتھ ہے، اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے کہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے در حقیقت وہ عمل اس کے نظریات اور اس کے دل کے اندر موجود وہ جو فکر ہے، وہ جو سوچ ہے، وہی اس کے عمل کی صورت میں نظر آتی ہے. اگرچہ کہ ہمارے یہاں پر ایک پورا باب ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے، اور مومن سے بہتر منافق کو کون جانتا ہوگا، اس لیے کہ مومن خود ضد ہے اس منافقت کی، لہٰذا اگر وہ مومن ہے تو منافقت نہیں ہے. اور تعرف الاشیاء بازدادہ، کیا مطلب؟ بہت ساری چیزوں کی تعریف ان کی ضدوں کے ساتھ ہوتی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت رات ہے اور آپ پوچھیں کہ رات کیا ہوتی ہے، میں کہوں گا کہ جب دن ختم ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے. تو اگر آپ رات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دن کو جاننا ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ زندگی، آپ کے زندگی کیا ہے؟ میں کہوں جو موت کے اپوزٹ برخلاف ہوا کرتی. زندگی اس وقت تک زندگی ہے جب تک موت نہ آ جائے.
جب موت آ جائے گی تو پھر زندگی ختم ہو جائے گی. تو بہت ساری چیزیں اپنی ازداد کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے، یعنی جب اس کی ضد سمجھ میں آتی ہے تو وہ چیز بالکل واضح ہو کے رہ جاتی ہے. لہٰذا اگر انسان کی زندگی بھی جو وہ کہہ رہا ہے اس کے عمل اس کی ضد ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، حقیقت وہ ہے کہ جو عمل اس کا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ میں امیر المومنین کا چاہنے والا ہوں، مگر آپ کی ساری سیرت دشمنان امیر المومنین کے مطابق ہو تو آپ کہہ کچھ اور رہے ہیں مگر حقیقت کچھ اور ہے. آپ کہہ کچھ اور ہیں مگر حقیقت کچھ اور ہے. انسان کا عمل اس کے نظریے اور اس کے تصور اور اس کے عقیدے کی غمازیت یعنی اس سے پردہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے. لہٰذا عمل اور نظریے کے اندر یکسانیت ہوا کرتی ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے پورے قرآن کے اندر، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کی کچھ سورے مکی ہے اور کچھ مکی مدنی ہے. مکی اور مدنی کا جو معیار دیا گیا اس کے بارے میں بھی کل تذکرہ ہوا کہ مکی وہ صورتیں ہیں جس میں انسان کے آئیڈیالوجی اور نظریات کو ڈسکس کیا گیا. قرآن مجید کے اندر جب مکی و مدنی صورتوں کی تفریق کی گئی تو کتنے سورے مکی ہے؟ کا 87 سورے مکی ہے اور باقی ساری کی ساری سورے جو 37 ہے وہ مدنی ہے. اب اس میں کچھ اختلاف ہے، کچھ 86 اور اس کے مقابلے کے اندر 28 کہتے ہیں، کچھ 87 یعنی 87 اس کے مقابلے کے اندر 27 کہتے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید کے سورے ہے، اب آپ اس پر غور کیجئے گا، خود تعداد بھی اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے عمل سے زیادہ اس کے عقیدے کی اہمیت ہوتی ہے. اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو یقیناً اس کے اعمال کی جانب اس کا اثر ہوتا ہوا نظر آئے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. لہٰذا ایک ہلکی سی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوا نظر آؤں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی درخت کو دیکھتے ہیں کہ درخت آپ کو ہرا بھرا نظر نہیں آ رہا، سوکھا ہو چکا ہے، پتے جھڑ رہے ہیں، پھل اس پر موجود نہیں ہے، یا پھول ہے مگر پھل جو بنتے ہیں وہ سڑے ہوئے یا چھوٹے ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، تو جو سمجھدار باغبان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مسئلہ اس کی جڑوں میں ہے. مسئلہ اس کی جڑوں میں ہے. اگر جڑ کو درست کر دیا جائے، جڑ تک جو کمزوری اور عیب و نقص ہے اسے پورا کر کے کمال تک پہنچا دیا جائے تو خود بخود اوپر کا جو درخت ہے وہ سرسبز ہو جائے گا. ان کی شاخوں میں ہرے بھرے پھل اور پھول آتے ہوئے نظر آ جائیں گے. بس یہی مسئلہ ہے کہ اگر انسان اپنے اعمال میں کمزور نظر آئے تو انسان کو اپنے عقیدے کی جانب توجہ کرنی چاہیے. جس کا عقیدہ مضبوط ہوا کرتا ہے ممکن نہیں ہے کہ اس کے اعمال کے منزلت کے اندر وہ کمی بیشی کا شکار نظر ہوتا ہوا نظر آئے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اور کل میں نے عرض کیا عزیزان محترم، دیکھیں اگر انسان کے تصور میں کمزوری ہوگی، جیسے آپ لاکھ کہتے ہوئے نظر آئے، کہنا اور ہوتا ہے، ماننا اور تسلیم کرنا اور ہوتا ہے. بس کہتے تو بہت سارے ہیں کہ علی مولا ہے، مگر مانتے کتنے ہیں کہ علی مولا ہے؟ اور پھر عزیزان محترم جو واقعاً علی کو مولا مانتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی کے تمام اختیارات کو قبول کرتا ہے، پھر وہ غیر علی کے پاس اپنی مطلب و حاجت کے لیے جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لہٰذا اگر غیر علی کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جسے اپنا مولا کہہ رہا ہے اسے اپنے مولا مانتا نہیں ہے. جسے اپنا مولا کہہ رہا ہے اسے اپنا مولا مانتا نہیں ہے. میں اشارہ کروں اس واقعے کی طرف کہ جو جنگ صفین میں پیش آیا. درود پڑھے ایک مرتبہ محمد و آل محمد. جنگ صفین میں جب امیر المومنین شہر کوفہ سے نکل کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو اور پروردگار عالم نے جن جن لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا کی ہے کہ وہ زیارت کے لیے شام کے مقدس مقامات تک گئے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس عشرہ اولیٰ میں خون مقدس سے امام حسین علیہ السلام کے واسطے تمام کے تمام مومنین جو حج و زیارات کے متمنی ہے، پروردگار ان مقدس مقامات کی زیارت و حج عطا فرما. جب شام کے آپ مختلف مقامات پہ جاتے تو وہاں ایک علاقہ ہے رقہ، جیسے سیدہ زینب کا علاقہ ہے جہاں پہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ ہے. جب آپ شہر دمشق میں جاتے تو وہاں جناب سکینہ کا روزہ ہے. اسی طریقے سے شام کے دیگر اور زیارتی مقامات میں سے ایک حلب ہے اور ایک رقہ ہے. بس یہ 4 بڑے بڑے مقامات ہیں کہ جن کی زیارت زیادہ کی جاتی ہے. رقہ کیا ہے؟ رقہ وہ میدان ہے کہ جس میدان میں امیر المومنین کی حاکم شام کی فوج کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. یہ میدان ہے
اسے میدان صفین کہتے ہیں، اور اسی میدان میں آپ کو عمار یاسر اور اویس کرنی کی بھی مقبرے اور روزے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ہستیاں امیر المومنین کے ہم رکاب تھی، اور ان کے ہم رکاب اس جنگ کے اندر شہید ہو کر اس مقام پہ مدفون ہوئی۔ تو یہ جو رکہ ہے یہاں آنے کے لیے امیر المومنین چلے عراق سے، اور راستہ طے کرتے کرتے راستے کے اندر نہر فرات آ گئی۔ یہ جو نہر فرات جس کا تذکرہ واقعہ کربلا میں ہوتا ہے، حقیقت میں وہ نہر فرات نہیں ہے، وہ نہر فرات سے نکلی ہوئی نہر علقمہ ہے۔ اچھا، اردو اور عربی زبان میں ایک فرق ہے۔ اردو میں جسے نہر کہتے ہیں وہ عربی کی زبان کے اندر وہ نہر نہیں ہے۔ عربی زبان میں جو نہر ہے وہ دریا کو کہتے ہیں۔ دریا سے جو کینال نکلتی ہے، چھوٹی چھوٹی پانی کی ندیاں نکلتی ہے، اسے اردو میں نہر کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے جو نہر ہے وہ دریا کو کہتے ہیں، اسی لیے نہر فرات کہتے ہیں۔ اور عراق کا ایک نام ہے بین النہرین، یعنی دو دریاؤں کا ملک، ایک دریائے دجلہ ہے اور ایک دریائے فرات ہے۔ یہ جو دریا ہے، دریا کا حقیقی کانسیپٹ کیا ہے، دریا کیسے بنتے ہیں، اب آپ لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے۔ دریا کا سورس کیا ہے؟ سمندر ہے، وہ اپنی جگہ پر خدا نے بنا دیے، وہ اسی اعتبار سے کم اور بڑھتے ہیں، مگر دریا کوئی نیچرل سورس نہیں ہوتا، یعنی خود سے اس طریقے جس طرح سمندر بنے ہوئے نہیں ہے۔ دریا گلیشیئر سے برف کے پگھلنے سے بنتا ہے، یا پھر بارشوں کے برسنے سے بنتا ہے۔ مثلا پاکستان میں دریائے سندھ ہے، یہ جو K2 کا پورا گلیشیئر ہے یہ پگھلتا ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان کا یہ دنیا کا موسم جسے گلوبل وارمنگ کا موسم کہتے ہیں، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، گلیشیئر زیادہ پگھلتے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بارشوں کا موسم زیادہ ہو رہا ہے، اور پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سارا اربن فلڈ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ٹرکی کے اندر جو پہاڑ ہے، ان پہاڑوں پہ موجود برف ہے، جب وہ برف پگھلتی ہے تو وہاں سے وہ دریا نکلتا ہے اور سیریا شام آتا ہے، شام سے نکل کے عراق آتا ہے، اور عراق سے نکل کے یہ پھر سمندر میں گر جاتا ہے۔ تو یہ پورا روٹ ہے دریائے فرات کا۔ ابھی جو دریائے فرات ہے، یہ ساری بات کے سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ شام سے آ رہا تھا، امیر المومنین کا لشکر عراق سے چلا، راستے میں دریائے فرات آ گیا۔ اب دریا کو عبور کرنا تھا تو لشکر اس پار جا سکتا۔ اب دریا آپ کو معلوم ہے نہروں کی طرح نہیں ہوتا کہ جو اتنا کم گہرا ہو کہ اسے کوئی بھی عبور کر لے، البتہ ہر نہر بھی اتنی کم گہری نہیں ہوتی، لیکن نہروں میں کم گہرا ہونے کا امکان زیادہ ہے، مگر دریا عام طور پہ اتنا ہے کہ انسان پورا غرق ہو سکتا ہے۔ خوف تھا کہ کس مقام سے گزرے اور اس مقام سے گزرنے کے بعد دریا پار پہنچ سکے۔ اب لشکر رک گیا، امیر المومنین موجود ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے مقداد کو بلایا۔ اچھا، مقداد سے پہلے لشکر کے کسی اور فرد کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ کام کرو، دریا کے اس کنارے جاؤ کہ جہاں پر قبرستان موجود ہے، اور وہاں قبرستان پہ جا کر کہو کہ جلندی، ایک آواز دینا جلندی، تو تم کو قبر میں سے ایک مردے کی آواز آئے گی۔ بس اس سے پوچھنا کہ دریا کس جانب سے کم گہرا ہے، بس وہ جہاں سے بتائے گا ہم لشکر لے کے گزر جائیں گے۔ اس نے سنا، ایک مرتبہ گیا، دریا کے اس کنارے پہ قبرستان پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے آواز دی جلندی۔ اب کئی قبروں سے جلندی کی آواز میں آئی لبیک، بس جیسے ہی اتنے ساری قبروں سے نماز سنی تو گھبرا گیا اور الٹے پیر دوڑتا ہوا آیا۔ کوئی بھی ہوتا وہ تو علی کی فوج کا تھا، آج کا ہوتا تو علی کو بھی چھوڑ کے آگے نکل جاتا، لیکن بالآخر وہ ایک مرتبہ مولا کائنات تک پہنچ کے ہانپتا ہوا کہنے لگا کہ علی آپ نے تو کہا تھا کہ جلندی آواز دینا، میں تو ایک آواز کے پیچھے تھا، اتنے سارے آ گئے، اب ان میں سے کیا تشخیص دیتا، لہٰذا گھبرا کر آ گیا۔ امیر المومنین نے اب مقداد کو بھیجا اور کہا کہ اپنے غلام کمبر کو بھیجا، کہا کمبر جاؤ، اور جانے کے بعد اب آواز دینا جلندی من کر کر تم سے علی مخاطب ہے، اور علی تم سے یہ کہہ رہے کہ یہ بتاؤ کہ دریا کس جانب سے کم گہرا ہے۔ بس ایک مرتبہ کمبر گئے اور آواز دی جلندی من کر کر۔ اب ایک قبر سے آواز آئی کہ لبیک اے علی کے غلام، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم اس قبر میں کتنے عرصے سے موجود ہو۔ کہنے لگا میں 2000 سال قبل اس مقام پہ دفن ہوا تھا، 2000 سال قبل اس مقام پہ دفن ہوا تھا۔ حیرت میں پیغمبر دیکھنے لگا کہ 2000 سال پہلے دفن ہونے والے کو بھی علی پہچانتے ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے کہ جا کر اس سے پوچھو کہ وہ بتائے دریا کس جانب سے گہرا ہے۔ ایک مرتبہ کا اچھا یہ بتاؤ کہ دریا کس جانب سے گہرا ہے۔
کہا اے کم عقل شخص اور عقیدے کا کمزور شخص، کیا تو نے اب علی کے بھیجنے سے یہ نہیں سمجھا کہ جو علی 2000 سال پہلے کے دفن ہونے والے شخص کو پہچانتے وہ مجھ سے زیادہ بخوبی واقف ہے کہ دریا کس جانب سے گہرا ہے؟ تمہیں بھیجا ہی میرے لیے تھا کہ یہ سوال تمہارے دماغ میں سوال پیدا کرے کہ جو دفن ہونے والے مردوں کو پہچانتا ہے وہ زمین اور دریا کے راستوں کو کیوں نہیں پہچانتا ہوگا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ ہے کہ جو امیر کائنات اور ائمہ علیہ السلام کی صحیح حقیقت رکھتا ہے پھر اسے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ انسان ان ہستیوں کے اور پروردگار کی بارگاہ میں جب اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے اور سوال کرتا ہے تو اس کا ہر سوال پورا نہیں کیا جاتا ہے۔ ہر سوال پورا نہ کیے جانے کے پیچھے بھی ایک مصلحت موجود ہے، اس لیے کہ بعض اوقات سوال کا پورا کر دیا جانا آپ کے لیے نقصان ہوتا ہے، آپ اس نقصان سے ایسے ہی بے خبر ہوتے ہیں جیسے بیٹا اپنے باپ کے خواہش پورا نہ کیے جانے کی مصلحت کے پیچھے ناواقف ہوتا ہے۔ بہت ساری اولادیں ہیں اپنے بچپن کے بہت سارے حصے میں، آپ خود اس بات کو دیکھتے ہیں، آج آپ باشعور عمر تک پہنچ گئے مگر آپ کے گھروں میں ممکن ہے کہ آپ کی اولادیں ہو، آپ کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہو اور وہ کبھی بیمار ہو اور پھر بھی ضد کر رہا ہو اپنے باپ سے اور یہ کہہ رہا ہو اپنے والد سے کہ مجھے مثال کے طور پہ یہ ٹھنڈا پانی پینے دو یا یہ شربت پینے دو یا مثال کے طور پہ آئس کریم کھانے دو۔ باپ منع کرتا ہے تو ظالم ہوتا ہے یا اپنے حق جانب ہو کے پدر شفقت کے نتیجے میں منع کر رہا ہوتا ہے؟ وہ شفقت اور مہربانی کے نتیجے میں منع کر رہا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ بچے کی خواہش کا پورا کر دینا یہ اسے زیادہ نقصان پہنچائے گا، اس کی خواہش کا پورا نہ کرنا عین اس کی مصلحت اس کے فائدے میں۔ بس ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک باپ اور بچے کی سمجھ اور شعور میں جتنا فرق ہے کم سے کم اپنے اور خدا کے درمیان اتنا تو شعور کا فرق سمجھ میں آئے انسان کو، اتنا تو انسان شعور کا فرق سمجھے کہ اگر خدا میری بات پوری نہیں کر رہا تو یقیناً اس کے پیچھے مصلحت ہے، اور ممکن ہے کہ مصلحت یہی ہو کہ اگر تمہیں دے دیا تو یہ زیادہ نقصان کرے گا، نہ دینے کے نتیجے میں تم پھر بھی فائدے میں رہو گے۔ عزیزان محترم، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، درود پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ اور بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، میں فقط اشارہ کروں، ممکن ہے کہ آپ میں سے بہتوں نے سنا ہو لیکن بہت سارے ایسے بھی افراد ہو جس سے ناواقف ہیں، لیکن بات اور زیادہ واضح ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے کہ فلسفیانہ گفتگو ہے جبکہ وہ عین حقیقت ہوا کرتی ہے۔ فلسفہ بھی انسان کے لیے اس کے علم ہی کے مسائل کو حل کرنے کی گتی سلجھاتا ہے، ایسا نہیں کہ سوفسطائی باتیں ہوا کرتی ہے کہ جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک شخص نے آ کے ضد کی۔ حضرت سلیمان کی خصوصیت کیا تھی؟ حضرت سلیمان کو پروردگار عالم نے اس انداز کی بادشاہت عطا کی تھی کہ وہ فقط انسانوں پہ نہیں، جنوں پر نہیں، جانوروں پہ نہیں، پرندوں پہ نہیں، ہواؤں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ ان کا تخت جن اڑا کے نہیں لے جاتے تھے، جس طرح آج آپ اپنے جہاز کو دیکھ رہے ہیں، جہاز کو اڑنے کے لیے کسی انسان کو ضرورت نہیں کہ اس کا وزن اٹھا اور کندھوں پہ اٹھا کے لے کے پھرے، بلکہ ہوائیں ہیں کہ جس کے اندر یعنی یہ پروسیس کو انسان سمجھ چکا ہے، انجن کو اسی پروسیس سے بنایا ہے اور وہ اسی طریقے سے ہوا کے اندر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان کا تخت اسی انداز سے ہوا اڑا کر لے کے جایا کرتا تھا اور جانے کے بعد مختلف مقامات پر حضرت سلیمان کو پہنچا دیا کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی انداز سے جانوروں کی اور پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، لہٰذا پورا ہدہد کا کلام سورہ مبارکہ نمل میں موجود ہے کہ ہدہد جب غائب ہو گیا تو ایک مرتبہ پر حضرت سلیمان نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے؟ کسی کو خبر نہیں، اور جب کچھ دیر بعد حضرت سلیمان نے کہا کہ جب وہ آئے تو مجھے خبر دینا، اور اگر اس نے اپنے غائب ہونے کی صحیح وجہ نہیں بتائی تو اسے سزا ملے گی۔ اور پھر پورا واقعہ ہے کہ ہدہد آیا اور اس نے بتایا کہ مشرق میں ایک ملک سبا ہے کہ جس کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، وہاں ایک عورت کی حکومت ہے، اور وہ عورت ہے کہ جس نے یمن کے پاس کا علاقہ ہے جو بڑا زرخیز علاقہ ہے، اس دور میں یعنی آج سے ہزاروں سال قبل اس دور کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے ہیں۔ ڈیم کیا ہے؟ یعنی بارشوں کے پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں، کئی سالوں تک کا ذخیرہ ہوا کرتا ہے کہ اگر بارش نہ بھی برسے تو ان کے ملک میں خوشحالی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ ساری خصوصیات ہدہد نے بتائی اور پھر اس کی کنفرمیشن لی گئی، وہ خط پہنچایا گیا اور وہ سارا واقعہ۔ لیکن یہی حضرت سلیمان جو جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، یہ ہے تو ایک عجیب و غریب بات، لہٰذا ان کے
دربار کے ایک فرد نے ان سے ضد کی اور کہا کہ مجھے بھی جانور کی بولی سکھائی جائے. حضرت سلیمان نے منع کیا. اب حضرت سلیمان خدا کے نبی، لہٰذا اس حد تک مصلحتوں کو جانتے ہیں کہ جس تک خدا نے ان کو بتایا ہے. ایک عام انسان کے شعور سے بلند ایک نبی کا شعور ہوا کرتا ہے. کہا کہ تم اسے مت سیکھو، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا. تم میں وہ صبر و برداشت نہیں ہے کہ جس صبر و برداشت کے بولی جاننے والے کے اندر ہونی چاہیے. اب حضرت سلیمان کا صبر و برداشت ایک الگ ہے، اور ہر نبی میں بھی صبر و برداشت برابر نہیں تھا. اس بات کی وضاحت دیکھنی تو حضرت موسیٰ کو دیکھ لیجئے. اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب نبی، توریت کے صاحب کتاب نبی ہے، دنیا کی دوسری بڑی قوم ہے. ایک اعتبار سے کہ مسلمانوں کے بعد دوسرا بڑا نبی جو نظر آتا ہے کہ جو اپنی اکثریت و طاقت میں تھے وہ یہودی ہوا کرتے تھے. قوم بنی اسرائیل اپنے آپ کو ایک سپرلیٹو قوم کہتی تھی. آج تک قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے کہ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں، یعنی اپنے آپ کو خدا کا اتنا چہیتا کہتے تھے. اب یہ جو قوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود جب ایک مقام پہ تحمل نہ کر پائے اور خیال آیا، جیسے خیال فطرس کو آیا تھا اس کے لیے ترک اولا ہوا، حضرت موسیٰ کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ شاید اس وقت اس دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں. بس ایک خیال آنا تھا. خدا کو اتنا تکبر بھی پسند نہیں آیا اور کہا کہ موسیٰ اب تمہیں اس بات کا جواب لینے کے لیے دریا کے اس کنارے جانا پڑے گا جب دو دریا مل رہے. وہاں ایک شخص کو دیکھو گے جس کی نشانی ہے کہ مردہ مچھلی کو ڈالو گے وہ زندہ ہو جائے گی. اور وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے. پہنچے حضرت خضر کے پاس. حضرت خضر نے کہا کہ میں اپنی شاگردی میں آپ کو اس وقت لوں گا کہ جب آپ میرے عمل پہ صبر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. عزیزان محترم، اور واقعہ اپنی جگہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہوا اور کہا حضرت خضر نے ھذا فراق بینی و بینک، جس میں صبر نہیں ہے اسے سکھایا نہیں جا سکتا. آج سے تمہارے میرے درمیان جدائی. تو حضرت موسیٰ جتنا بڑا نبی بھی ہر نبی برابر کی برداشت نہیں رکھا کرتا. لہٰذا اب جب نبی برابر کی برداشت نہیں رکھتا تو کیسے ممکن ہے کہ نبی کی امت میں بھی ہر ایک برابر کا برداشت اور تحمل رکھتا ہوا نظر آئے. بس یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہر صحابی برابر نہیں ہوتا، کیونکہ پروردگار عالم نے ہر نبی کو بھی برابر نہیں بنایا. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک اور بار مل کے درود پڑھے محمد والے. اب وہ نہیں مانا اور بضد رہا. کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گا، میں برداشت کروں گا، آپ مجھ پہ بھروسہ کیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی ضد پر اسے جانوروں کی بولی سکھا دی. قصہ مختصر یہ کہ وہ اپنے گھر میں گیا. اب تو جان گیا تھا. گھر پہنچا تو اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ گھر میں موجود مرغی اور کتے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. اب جستجو بھی ہوئی، جو چیز سیکھ لی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. اور یہ ہر انسان کے اندر ہے کہ جب کوئی چیز جان لیتا ہے تو پھر اس کو تجربہ کرنے کا شوق ہوتا ہے. کوئی روکے بھی تو رکتا ہوا نظر نہیں آتا. لہٰذا ایک مرتبہ کان لگایا تو دیکھا کہ مرغی کتے سے اور کتا مرغی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں آج بہت بھوکا ہوں، تمہیں کھا لوں گا. اب یہ سچا واقعہ ہے، یعنی یہ حکایت نہیں ہے. قصص الانبیاء موجود ہے کہ کتے نے کہا مرغی سے کہ میں بھوکا ہوں، تمہیں کھا لوں گا. مرغی نے کہا مجھے آج معاف کر دو، مالک کے گھر میں اس کی بکری مرنے والی ہے. بکری مر جائے گی، مردار ہو جائے گی، وہ پھینک دے گا، تم کئی دنوں تک کھانا کھاتے رہنا. اب میں ایک چھوٹے جسم والی، ایک دن کھاؤ گے، ایک وقت کھاؤ گے، بات ختم. لیکن جب بکری تمہارے سامنے آ جائے گی تو کئی دنوں تک تمہارے بھوک کا سامان ہو جائے گا. مالک نے سن لیا، گھر کے اندر موجود بکری کو بازار میں فروخت کر دیا. اب وہ جس کے پاس جائے جا کے مرے، خوش ہو گیا کہ میں نقصان سے بچ گیا. حضرت سلیمان کہتے تھے کہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، میں نے تو فائدہ اٹھایا. لہٰذا اگلے دن پھر دیکھا کہ کتا اور مرغی گفتگو کر رہے. اب اور جستجو بھی. اب کتا گھرا رہا تھا کہ تم نے کل مجھے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا. کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا، تم جا کے خبر لو، مالک کے پاس جو بکری تھی اس نے بیچ دی. اگر وہ نہیں بیچتا پتہ نہیں اسے کیسے خبر ہو گئی، چونکہ خبر ہو گئی اس لیے وہ بچ گیا اس نقصان سے. کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو، آج مالک کے گھر میں موجود گائے مر جائے گی. اپنے آپ کو بکری سے بجا رہا تھا، آج گائے مر جائے گی تو اب تو تمہیں مہینوں تک کا کھانا مل جائے گا. کتا خوش ہو گیا ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ اس نے انتظار کیا. مالک نے سن لیا، بازار میں گیا اور اپنی جا کے گائیں فروخت کر دی. کہا، ہنسنے لگا، حضرت سلیمان مجھے کہہ رہے تھے کہ نقصان ہو جائے گا، میں نے تو اپنے آپ کو اور فائدہ پہنچا لیا. کل تک بکری کے فائدے سے بچا رہا تھا نقصان سے، آج گائے کے نقصان سے بچ گیا. اب جب آیا اگلے دن تو اب اس کتے میں تو کسی بھی اعتبار سے برداشت نہیں رہا. بھوک بھی بڑھتی جا رہی ہے، اول فل چیزیں کھانا پڑ رہی ہے.
کہنے لگا بس بہت ہو گئی، تم نے جتنا بیوقوف بنانا تھا بنا لیا. کہا نہیں، مالک کو نہیں معلوم کہاں سے خبر ہوئی، مگر اب میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ دیکھو آج رات اس کا اونٹ مر جائے گا. اب اس نے وہی کیا، جا کے اونٹ بیچ دیا. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، جب چوتھا دن آیا تو مرغی نے اب کتا کسی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں. کہا تم اب پریشان مت ہو، آج مالک خود ہی مر جائے گا، آج مالک خود مر جائے گا، اور اب اتنے لوگ اس کے میت کے اندر آئیں گے، جو بچا ہوا ہوگا وہ سب کچھ تمہارا ہوگا. میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ مثلا میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گی. کتے نے کہا، اب کتے کو بھی سمجھ آ گئی اب مالک بچ کے کہاں جائے گا. عزیزان محترم، اب یہ دوڑتا ہوا پہنچا حضرت سلیمان کے پاس اور حضرت سلیمان سے کہنے لگا مجھے بچا لے. حضرت سلیمان نے کہا تم نے خدا کی مصلحت کو نہیں سمجھا. خدا نے بہت سارے رازوں سے تمہیں بے خبر رکھا ہے. تمہیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے تمہاری زندگی میں چھوٹے چھوٹے نقصانات ہو جایا کرتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایک بچہ ہے، اس کا چھوٹا نقصان یہ کہ آج کارٹون نہ دیکھے، آج ٹی وی نہ دیکھے، اور اپنے اس شوق کی قربانی دے کر اپنے امتحان میں کامیاب ہو کر اپنا سال بچا لے. اگر یہ بچہ نہ سمجھے اور اپنے ماں باپ سے چھپ کر کارٹون دیکھ رہا ہو، اور آج کی دنیا میں تو ممکن ہے کہ کمرے کو بند کر کے یہ دکھا رہا ہے بھائی کون سی جگہ ہے کس کے پاس ہے، اب ٹی وی نہیں، اب تو جیب میں ٹی وی لے کے گھومتا ہے، تو بتائیے کہ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ چند گھنٹوں کے اپنی خواہش کو نہ روکنے کے نتیجے میں پورے سال کا نقصان اس کے گردن میں آئے گا. یہی خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں ہم نے کئی چھوٹے چھوٹے نقصانات رکھے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے ذریعے سے بڑی بڑی بیماریوں سے تم کو نجات دلا دیتے ہیں، مگر اگر اس وقت تم پروردگار کی مصلحت کو نہ جانو اور بضد ہو کہ خدا تمہیں وہ عطا کرے، تو اگر خدا تمہیں عطا کرے گا تو تمہارے لیے نقصان زیادہ ہوگا جو نقصان سے تم بچنا چاہ رہے تھے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، یہ وہ مختصر سی گفتگو تھی کہ جہاں یہ آپ کو بات سمجھائی گئی کہ انسان اپنے عقیدے کے مرحلے کے اندر اگر واقعاً عقیدہ توحید اس کا مضبوط ہوگا، اگر واقعاً عقیدہ نبوت اس کا مضبوط ہوگا، اور یقیناً عقیدہ نبوت کے بغیر عقیدہ توحید ممکن ہی نہیں ہے. ہم اور آپ میں سے کون خدا کو جانتا ہے؟ ہم اور آپ میں سے کس نے خدا کو دیکھا ہے؟ وہ نبی نہ ہوتا کہ جس نے آ کر اس بات کا اعلان کیا کہ ایک خدا ہے، اور وہ نبی نہ بتاتا، وہ نہ معرفت رکھواتا، تو ممکن نہیں تھا کسی انسان کے بساط میں کہ وہ اس خدا تک پہنچتا ہوا نظر آتا. اور اسی وجہ سے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم تو چونکہ اس دور میں ہیں کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہوئے نظر آتے کہ آخری دور کے اندر موجود مومن کا اپنے ایمان کو بچانا انگارے کو ہاتھ پہ رکھنے سے زیادہ مشکل ہوگا. انگارہ ہاتھ پہ رکھ کے چلنا آسان ہے اور بغیر کسی مذائقے کے آسان ہے، مگر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے. پیغمبر فرماتے ہیں، یعنی آخری دور کے لوگوں کو دیکھ کر کہاں ہے میرے وہ بھائی کہ کاش کہ میری ان سے ملاقات ہوتی. ایک مرتبہ اصحاب رسول نے بولا کہ جس میں بدر والے بھی تھے، جس میں احد والے بھی تھے، خیبر و خندق والے بھی تھے، کہ ہم ہیں آپ کے بھائی. کہا تم میرے صحابی ہو مگر میرے بھائی نہیں. اب یہاں تو اس بات کی بحث ہو رہی ہے کہ علی اور عام صحابی میں کیا فرق ہے. وہاں تو پیغمبر انہیں بتا رہے کہ تمہارا مقام تو آخری زمانے کے مومن کے برابر نہیں. کہا کہ تم میرے صحابی ہو مگر میرے بھائی نہیں. تو کیا فرق ہے اس آخری زمانے کے جنہیں پیغمبر اپنا بھائی کہہ رہے اور اس دور میں کہ جو پیغمبر کے دور میں موجود ان کے صحابی ہے؟ خود پیغمبر بتا رہے، پیغمبر نے فرمایا کہ آخری دور کا مومن وہ ہوگا کہ تم نے خدا کو نہیں دیکھا، میں نے تمہیں پہچانوایا اس لیے تم نے مان لیا. تم نے مجھے دیکھا، میرے کمالات و معجزات کو دیکھا تو تم خدا تک بھی پہنچ گئے اور مجھے بھی مان لیا، اور میں نے تمہیں پہچانوایا تو تم نے دین کے احکامات مانگے. سلام و آخری زمانے کے مومن پر جس نے نہ خدا کو دیکھا ہوگا نہ مجھے دیکھا ہوگا، جن کا امام غیبت میں ہوگا تب بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ آخری زمانے میں انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہوگا، مگر وہ اپنے ایمان کو ثابت قدم رہتے ہوئے نظر آئیں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، جس نے جو واقعہ میں نے آپ کو کہا، جس نے خود جلندی بن کرکر کو اپنی قبر سے اٹھتے ہوئے دیکھا، اس کے پاس تو سارے کے سارے مشاہدات واضح اتنے قوی ہو گئے کہ پھر مشکل نہیں رہا اس علی کے کمال پر. آپ آج سن کر بھی اگر اس علی کو مان رہے، اس علی کے بتائے ہوئے نبی کو مان رہے، اس نبی کے بتائے ہوئے خدا کو مان رہے، تو بتائیے جو بغیر دیکھے مان رہا اس کا عقیدہ مضبوط ہے یا جو دیکھ کے مان رہا اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد.
اسے کہتے ہیں عزیزان محترم الذین یؤمنون بالغیب، ہے کہ جو غیب پر ایمان لے آیا کرتا ہے اور اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کے سامنے اگر مسائل آتے ہوئے نظر آئے تو اس کا ایمان اس انداز سے آتا جاتا نظر نہیں آتا، مگر اپنا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. اور جب ایمان اتنا مضبوط ہوگا تو ممکن نہیں ہے کہ عمل کے میدان میں کسی اعتبار سے کمی ہو. اس کی ایک صورت آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو سمجھ آئے کہ وہ مضبوط ایمان کیسا ہوتا ہے. کہ ایک مرتبہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، بس اسی واقعے پہ گفتگو تمام کر کے منزل مصائب پہ آنا ہے، اور بڑا مشہور واقعہ اشارہ کروں گا، منزل مصائب پر آ جاؤں. چھٹے امام کے پاس ابو مسلم خراسانی آیا. آنے کے بعد کہنے لگا بھائی ایسے بڑے بڑے دعوے دار آج بھی ہے اور کل بھی تھے. کہا بھائی آپ کے پاس صوبہ خراسان کی 1,00,000 تلواریں ہیں، آپ حکومت کیوں نہیں سنبھال لیتے؟ بنی عباس اور بنی امیہ کے اندر چپکلیش اور جنگ جاری تھی، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے دونوں زور لگا رہے تھے. ابو مسلم خراسانی کی جس کی قوت اور طاقت کی بنا پر بنی عباس نے حکومت حاصل کی، وہ بنی عباس کے پاس بعد میں گئے، پہلے چھٹے امام کے پاس آئے. ائمہ نے ایسا نہیں ہے کہ حکومت آئی ہو اور لالچ کے اندر اسے حاصل کرنے کی کوششیں کی ہو، بلکہ آئی ہوئی حکومت کو ٹھوکرے مار دیے جب تک کہ وہ حکومت ایسی نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے عدل کا انصاف نہ ہو سکتا ہو. لہٰذا علی نے بھی یہ کہہ کر قبول کیا تھا کہ میں عدل کو برپا کروں گا، اگر قبول کرنا چاہتے ہو تو مجھے حکومت دو، ورنہ اپنی حکومت جا کے لے جاؤ. اور اپنے عباس سے کہا تھا کہ تمہاری اس حکومت کی اوقات میرے سامنے میری پھٹی ہوئی جوتیوں سے بھی کمتر ہے، مگر یہ کہ عدل و انصاف کو برپا کرنا ہو. اور اگر عدل و انصاف نہ ہو تو چھٹے امام نے یعنی آج کے علی نے بھی اس علی کی طرح اس حکومت کو ٹھوکر مار دی. ابو مسلم کہنے لگا کہ 1,00,000 تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے اسے جواب دینا چاہا، سمجھانا چاہا کہ جن 1,00,000 تلواروں کی تم بات کر رہے وہ ایک بھی نہیں ہے. مگر اسے کیسے کہے؟ وہ تو 1,00,000 تلواروں کا کمانڈر تھا. اسے بتانے کے لیے کہ تم اپنے سپاہیوں پہ اتنی ناز کرتے ہو، پہلے اپنی خبر تو لے لو. ایک مرتبہ اسے کہا کہ اچھا واقعی 1,00,000 تلواریں ساتھ ہیں؟ کہا 1,00,000 تلواریں ساتھ ہیں. آپ اشارہ کریں. کہا اچھا وہ تنور جو پیچھے چل رہا ہے جسے ہم آج تندور کہتے ہیں، جا کر بیٹھ جاؤ. اس نے چھٹے امام کو دیکھا اور تندور کو دیکھا. اسے تندور پہ زیادہ ایمان تھا، چھٹے امام پہ کم تھا. اور آج ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، تندور پہ زیادہ ایمان تھا کہ تندور میں موجود آگ جلا دے گی، چھٹے امام مجھے اس آگ سے کیسے بچائیں گے. بھائی یہی عقیدے کی کمزوری ہے. لہٰذا ایک مرتبہ کہنے لگا مولا میں تو آپ کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے سزا دے رہے ہیں. وہ اسے سزا سمجھ رہا ہے. پس ایک مرتبہ امام نے اگلا کوئی جملہ نہ کہا. کچھ دیر بعد ہارون مکی آیا. دیکھیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان اپنے امام کے فرمان پہ بغیر سوال کے عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا، صرف اتنا آتا ہے کہ میرے لیے حکم امام آ گیا. کربلا اسی بات کو سمجھانے کے لیے. اور جو اس بات کے سمجھنے میں کمزور تھے، کل انہوں نے امام حسن کی صلح پہ اعتراض کیا، اور جو اس بات میں مضبوط تھے انہوں نے حسین کے قدموں میں جان پیش کر دی. اسی لیے حسین نے یہ جملہ کہا تھا جیسے انصار مجھے نصیب ہوئے ہیں ویسے نہ نانا رسول خدا کو ہوئے تھے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو، نہ بھیا حسن مجتبیٰ کو. عزیزان محترم عجیب انصار تھے. انصار تو پھر انصار غیر معصوم تھے، مگر ہمیں کربلا والوں میں بچے بھی ایسے نظر آئے جو کسی اعتبار سے اپنی جان کو حسین کے قدموں میں دینے کے لیے پیچھے نہ رہتے ہوئے نظر آئے. سلام و دنیا میں خدا کے بعد جو سب سے زیادہ پیش کی جانے والی محبت پاکیزہ وہ ماں اور اولاد کی ہوتی ہے، اور ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، حتیٰ کہ اپنا وجود قربان کر دیا کرتی. یہ جانوروں میں بھی صفت ہوتی ہے، انسانوں میں یہ صفت کتنی ہے. اور اگر انسانوں سے بڑھ کر وہ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ام المصائب شہزادی زینب ہو تو اپنے بچوں سے کیا محبت ہوگی. اسے لفظوں میں کہا نہیں جا سکتا، ہم جیسا آدمی اس کو تصور نہیں کر سکتا. ایک ماں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہوگی اس سے کہیں زیادہ محبت زینب کو اپنے اون محمد سے ہوگی. مگر جب شہزادی زینب مدینے سے چلی اجازت لے کر امام حسین کے کہنے پر عبداللہ ابن جعفر طیار سے، کہتے ہیں کہ جب مدینے سے مکے اور مکے سے ایک منزل دور پہنچی تو قافلہ ابھی مسجد تنعیم تک پہنچا تھا کہ امام حسین نے ابی الفضل عباس سے کہا کہ قافلے کو رکوا دو، ایک مسافر ہے جو ہم سے ملاقات کو آ رہا ہے. بس کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ مکے کی جانب سے ایک سواری آتے ہوئے نظر آئی. کون تھا؟
کہ عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے ساتھ اون محمد کو لیے ہوئے تھا، اس لیے کہ شہزادی نے اون محمد کو مدینے میں اپنے بوڑھے اور کمزور باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ قربان جائے عبداللہ ابن جعفر طیار پر، جنہیں اپنی خدمت سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی جان کی حفاظت کی پرواہ تھی۔ اور جیسے عبداللہ بن جعفر طیار آئے، امام نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ عبداللہ نے کہا مولا مجھے اجازت ہو، میں اپنی زوجہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تمہاری زوجہ ہے، تمہارا حق ہے، جاؤ جا کر بات کرو۔ راوی کہتا ہے کہ جب عبداللہ بن جعفر طیار اس محمل کے قریب پہنچے کہ جس محمل میں شہزادی زینب تھی، تو ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ شہزادی نے جواب دیا کہ اے میرے ابن عم، آپ پر جواب سلام ہو۔ اور اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے، شہزادی نے کہا کہ عبداللہ آپ میرے شوہر ہو، اگر مجھے لینے کے لیے آئے ہو تو آپ کا حق ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، مگر میرا جسم تو آپ کے ساتھ جائے گا لیکن روح نہ جا سکے گی، اور میں اس دنیا سے زندہ آپ کے ساتھ نہ جاؤں گی۔ عبداللہ نے ہاتھ کو باندھ کر کہا کہ شہزادی مجھے آپ کا مقام بھی پتہ ہے اور آپ کا آپ کے بھائی سے تعلق بھی معلوم ہے، میں تو آپ کو لے جانے کے لیے نہیں آیا مگر آپ کے جد کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے جد نے کہا تھا اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صدقہ نکال دینا، ایک صدقہ آپ کی جانب سے، ایک صدقہ میری جانب سے، اگر کہیں مولا حسین پہ مشکل کا وقت آ جائے، ایک کی جانب سے اون کو قربان کر دینا، ایک کی جانب سے محبت کو قربان کر دینا۔ ارے شہزادی زینب نے بھی اپنا صدقہ سمجھ کر اون محمد کو ساتھ لیا، لہذا کبھی نہ پوچھا اون محمد تم دھوپ میں ہو، اون محمد تم چھاؤں میں آ جاؤ، اون محمد تم پیاسے ہو، اس لیے کہ یہ حسین پر کیا جانے والا صدقہ تھا۔ جب کربلا پہنچے، 2 محرم گزری، 3 محرم گزری، شب عاشور آ گئی، ایک مرتبہ حسین نے جب اصحاب کا امتحان لے لیا، عبادت کے مرحلے کو طے کیا، اب سارے خیموں کی جانب چلے ہیں، ہر خیمے میں دیکھ رہے کہ ہر بیوی کل کے دن کی قربانی کے لیے اپنی قربانی کو سامنے بٹھائے سجا رہی ہے، سامنے بٹھائے تیار کر رہی ہے، کوئی علی کے قصے سنا رہا ہے، کوئی حسن مجتبیٰ کے قصے سنا رہا ہے۔ شہزادی زینب کا تو یہ فخر تھا کہ جو اون محمد تھے وہ جعفر طیار کے پوتے تھے، حیدر کرار کے نواسے تھے۔ دونوں کے قصے سنانے کے بعد زینب نے کہا کل ماں کو شرمندہ نہ کرنا، مجھے یقین ہے تم بڑے بہادر ہو، اگر فرات پہ قبضہ بھی کر لو تو دیکھو پانی نہ پینا، اس لیے کہ علی اصغر پیاسا ہے، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، اور دیکھو اگر ممکن ہو سکے تو عمر ابن سعد کو ختم کر دینا تاکہ میری بھائی پر سے اس ملعون کی مصیبت آسان ہو۔ بس جب کل کا عاشور کا دن آیا، ایک ایک کر کے حسین کے ساتھی شہید ہوتے رہے، حبیب شہید ہو گئے، غلام جون شہید ہو گیا، عابس ابن شبیب شاکری شہید ہو گئے، مسلم ابن عشرہ شہید ہو گیا، سعید ابن جبیر شہید ہو گئے۔ اب جب حسین کے اپنے خاندان کی باری آئی، سب سے پہلے علی اکبر گئے، قاسم گئے، شہزادی زینب نے دیکھا میرے اون محمد کی باری نہ آئے، اون محمد کو دیکھ کر کہا ماں تم سے راضی نہیں ہے۔ بچے گھبرا کر ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے ماں ہم سے ناراض مت ہو، ہمیں ماموں جان سے اجازت دلوا دیجئے، جب کبھی جاتے ہیں ماموں اجازت نہیں دیتے، کہا تم میری زینب کے بچے ہو۔ اب شہزادی نے چادر سنبھالی اور نکلی ایک مرتبہ حسین کے خیمے کی جانب، دور سے بہن کو آتے ہوئے دیکھا، شہزادی امام حسین کھڑے ہو گئے اور کہا بہن زینب تم خیمے میں رہو، ہم نے اجازت دی۔ ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین نے سوار کرایا، ابھی چھوٹے بچے تھے مگر عباس کے سکھائے ہوئے تھے، علی کے پوتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ شروع کی، اون نے محمد سے کہا تم میمنہ سے حملہ کرو، میں میسرہ سے حملہ کرتا ہوں۔ قلب لشکر کو پلٹتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ اون نے محمد سے کہا ہوگا دیکھو بھائی ماں کی وصیت یاد ہے، ماں نے کہا تھا پانی مت پینا۔ ایک مرتبہ حملہ کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے کہ عمر ابن سعد اپنے خیمے سے بھاگ نکلا، کہیں ان بچوں کے لشکر کا، ان کی فوج کا شکار نہ ہو جائے۔ بس ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا ارے حیف ہو تم پر، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے تمہیں لشکر میں بھگائے جا رہے ہیں، مل کر ان پر حملہ کرو۔ اب جو حملہ کیا، ایک کے سر پہ تلوار کا وار لگا، ایک کے سر پہ گرز لگا، زمین پر گرے، آواز دی ماموں جان ہماری مدد کو پہنچیے۔ حسین ایک
ایک جانب سے دوڑے، ایک جانب سے عباس دوڑے، مجھے نہیں معلوم کتنی تیزی سے دوڑے ہوں گے، لشکر پلٹتا ہوا دکھائی دیا۔ اب جو حسین قریب پہنچے، دیکھا ایک بچے میں جان باقی تھی، دونوں کے لاشیں کو اٹھایا، خیمے میں مقتل کی جانب لے کر آئے، ساری بیویاں جمع ہو گئی، مگر دیکھا بہن زینب نہیں ہے، کہا فضہ جاؤ زینب کو بلاؤ۔ زینب اپنے خیمے میں سجدہ شکر میں موجود تھی۔ مالک تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول کر۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ کربلا والوں کا جو اپنی عظیم قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش کی، اس کا انتقام لینے کے لیے حضرت ولی العصر کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ماتم حسین۔